اما بعد، عشاء کے بعد کی ان مجالس میں نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے عنوان پر گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا درس بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس کا عنوان ہے وضو کرنا۔ ہر نمازی آدمی وضو کرتا ہے، لیکن اس کو وضو کے معارف کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اہتمام کے ساتھ وضو ہر بندہ نہیں کرتا۔ بھگتانے والی بات کر دیتے ہیں، اعضاء گیلے کرنے والی بات ہو گئی اور ہم اسے وضو سمجھ لیتے ہیں، حکم پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو تجلیات ہیں، جو نور ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، فرمایا مفاتیح الجنہ الصلاۃ، کہ جنت کی جو کنجیاں ہیں وہ نماز ہے، اور اسی میں فرمایا وہ مفاتیح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجیاں وہ طہارت ہے۔ تو گویا اس روایت میں فرمایا گیا کہ جنت کی کنجیاں نماز ہیں اور نماز کی کنجیاں طہارت ہے۔ اب طہارت کا ایک حصہ تو ہم نے گزشتہ کل پڑھ لیا، یہ بھی وضو کی طہارت کا ایک دوسرا حصہ ہے۔ تو آج ہم وضو کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، کچھ بات چیت رہے گی۔ وضو نماز کا مقدمہ ہے، وضو نماز کا مقدمہ ہے۔ جتنا اہتمام سے انسان وضو کرے گا، اتنا ہی اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آپ ایک بندہ ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ جو وضو تو اہتمام سے نہ کرتا ہو اور نماز اہتمام کی نصیب ہو جاتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن حضرات کو بھی نماز کا خشوع اور خضوع نصیب ہوا، ان لوگوں کا وضو بھی اسی کی مانند تھا۔ اسی لیے تو وضو عبادت ہے، اور اس وقت دنیا کی باتیں کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان دنیا کی باتیں کرتا ہے وضو کے دوران، اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے۔ تو اس لیے وضو کے درمیان ہرگز دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ وضو پانی کے ساتھ کروایا گیا، اور بھی کسی چیز سے کروا سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، تو جب انسان پانی سے وضو کرتا ہے تو ان اعضاء پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی کسی چیز کو دھوتا ہے نا، صاف کرتا ہے، تو اس کو پھر اچھی طرح چاروں طرف سے دھوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی مومن کو وضو کے ذریعے ہر طرف سے دھلوا دیا۔ جہتیں کتنی ہیں، ڈائریکشن کتنی ہیں؟ ایک فرما رہے ہیں 4، بتائیے۔ ڈائریکشن 6 ہوتی ہیں، سامنے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر، اور تو 6 ڈائریکشن ہوتی ہیں۔ تو وضو میں انسان کو ہر سمت سے دھلوایا گیا۔ مثال کے طور پر چہرہ سامنے تھا، دھویا گیا۔ گردن کا مسا، گردن پیچھے تھی تو مسا کروایا گیا۔ دائیں طرف کا ہاتھ دھویا گیا، بائیں طرف کا ہاتھ دھویا گیا، اوپر کا سر دھویا گیا، نیچے کے پاؤں دھوئے گئے۔ تو وضو کے ذریعے اللہ رب العزت نے بندے کو شش جہات سے پاک فرمایا، ہر طرف سے پاک ہو گیا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آدمی جس عضو کو بھی وضو میں دھوتا ہے، اس عضو سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جایا کرتے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، غسل کر رہا تھا، اور اس کا جو پانی تھا مستعمل استعمال کیا ہوا، اس میں ایک خاص کبیرہ گناہ کے دھلے ہوئے اثرات محسوس ہوئے۔ وہ نوجوان ملنے آیا، حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی کہ تم زنا سے بچو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے توبہ کی، واقعی مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، آج کے بعد میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے مستعمل پانی پر کو مکروہ ہونے کا فتویٰ دے دیا، تو اس میں گناہ جھڑتے ہیں نا، تو وہ پھر پانی مکروہ ہوتا ہے، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شریعت میں اپنے کپڑوں کو وضو کے پانی سے بچانے کا حکم دیا گیا کہ کپڑے بالکل پاک صاف رہنے چاہیے۔ بلکہ بعض مشائخ تو وضو کرتے ہوئے اور کپڑا استعمال کر لیتے تھے، اور نماز کے لیے مستقل صاف پاک علیحدہ چیز رکھتے تھے۔ تو اپنے کپڑے جتنے پاک ہو، اس لیے کہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضری ہے، جتنا انسان پاک ہوگا ظاہر سے اور باطن سے، اتنا ہی نماز میں اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو وضو میں انسان نماز کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آپ اگر غور کیجئے تو عام طور پر کام کرتے ہوئے جو اعضاء ننگے رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، وضو میں ان کو دھلوایا گیا۔ 4 فرض ہیں وضو کے۔ چہرے کا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا فرض ہے،
پاؤں کا دھونا فرض ہے، سر کا بعض ائمہ کے نزدیک پورے سر کا، امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ تو یہ فرائض ہیں، اور عام طور پر کام کاج کے دوران یہی اعضاء کھلے رہتے ہیں۔ اب کھیتی میں جو آدمی کر رہا ہے کام، اس نے اپنی دھوتی یا شلوار اوپر چڑھائی ہوگی، مٹی کے اندر کام کر رہا ہوگا، اس کے بازو بھی یہاں تک کھلے ہوں گے، اور کئی مرتبہ اس کے سر پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو، چونکہ وہ کسی کا کدال کا کام کر رہا ہے۔ تو جو اعضاء عام طور پر کھلے رہتے تھے ان کو نماز کے وقت دھونے کا حکم دیا گیا۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ پاکیزگی اور طہارت کا کتنا خیال رکھا گیا، اور انسان کو بے جا تکلیف میں بھی نہیں ڈالا گیا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہر نماز سے پہلے غسل کا حکم دے دیتے۔ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس شہنشاہ کے دربار میں حاضری ہے تو حکم دے دیا جاتا کہ تم غسل کر کے پیش ہو جاؤ، مگر نہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بندوں کی کمزوری کا خیال رکھا گیا، ان کے عذر کا خیال رکھا گیا۔ تو جو اعضاء چھپے رہتے ہیں عام طور پر ان کو چھوڑ کر شریعت نے آسانی کر دی۔ یہ دیکھیے الدین کلہ یسر، الدین یسر، دین جو ہے سراسر آسانی ہے۔ اور میڈیکلی بھی اگر آپ غور کریں تو جو اعضاء ہر وقت کھلے رہتے ہیں انہی پر جراثیم زیادہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور ان جسم کے اعضاء کے ذریعے جراثیم باقی جسم میں پہنچتے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر دن میں 5 مرتبہ ان اعضاء کو دھو رہا ہے تو سبحان اللہ اس کو کتنی صفائی نصیب ہو رہی ہے۔ تو پانی کے ذریعے جسم کے اعضاء کو دھلوایا گیا، اور اس کا نام وضو رکھا گیا۔ وضو میں جو 4 اعضاء کو دھلوایا گیا، اس کی ایک حکمت علماء نے اور بھی لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو شجر ممنوعہ تھا اس کی طرف پاؤں سے چل کر گئے تھے، پاؤں سے